میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، انہیں قوت عطا کی، دولت بخشی اور زمین پر بڑی شان دی۔ مگر جب اس قوم نے اپنے رب کی نافرمانی کو اپنا راستہ بنا لیا تو انہی کے لیے زمین تنگ ہو گئی اور آسمان ان پر بھاری پڑ گیا۔ قوم ثمود ایک انتہائی طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ یہ لوگ بلند و بالا پہاڑوں کو چیر کر اپنے لیے محل نما گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ اسباب دیے تھے، لیکن افسوس، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے شرک کو اختیار کیا، گناہوں میں ڈوب گئے اور اپنے تکبر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہدایت کی بات انہیں بوجھ محسوس ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح نے انہیں توحید کی طرف بلایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ رکھو۔ مگر قوم نے بات سننے کے بجائے تمسخر کیا، مذاق اڑایا اور کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا، ایک بہت بڑی عجیب و غریب اونٹنی جو اللہ کی کھلی نشانی تھی۔ اللہ کا حکم تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ دینا۔ ایک دن وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ۔ مگر قوم کے دلوں میں ہٹ ڈر، ضد اور بغاوت تھی۔ ان میں سے چند بدبخت لوگوں نے اس اللہ کی نشانی کو بھی نہ چھوڑا۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی سرکشی تھی۔ جب سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت صالح نے فرمایا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، پھر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ لیکن قوم ثمود نے اس بات کو بھی ہنسی میں اڑا دیا۔ وہ اپنی ضد، اپنی خواہشات اور اپنی بگڑی ہوئی فطرت پر قائم رہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، 3 دن پورے ہوئے۔ اچانک آسمان سے ایسی خوفناک چیخ، ایسی ہیبت ناک آواز نازل ہوئی کہ زمین لرز اٹھی، پہاڑ گرجنے لگے اور ایک ہی لمحے میں پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ وہ سب اپنے ہی محلوں اور مضبوط گھروں کے نیچے دب کر رہ گئے۔ جو لوگ کل تک پہاڑوں کو چیر کر گھر بناتے تھے، آج وہی پتھروں کے نیچے دفن پڑے تھے۔ قوم ثمود صفحے ہستی سے مٹ گئی، صرف ان کی تباہی ایک عبرت بن کر رہ گئی۔ مگر حضرت صالح اور ان کے چند مومن ساتھی اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہے، تاکہ دنیا جان لے اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ صرف گزرے زمانوں کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ اللہ کی نعمتیں تکبر نہ پیدا کرے، اس کی نشانیوں کی قدر کرنی چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، لیکن اس کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔